اقبال کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے، یہ مصرع کس شوخ نے محراب مسجد میں لکھا، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اے میری غریبی کا تماشا دیکھنے والے، چل اے میری غریبی کا تماشا دیکھنے والے، وہ محفل اٹھ گئی جس دم تو مجھ تک دور جام آیا۔ یہ اقبال کی وہ باتیں ہیں جس میں اگر میں سمجھانے کی کوشش کروں تو بات پلے پڑ سکتی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ 3 بجے کے قریب رات میں مجھے جو کھڑا کیا جا رہا ہے یہ میرے لیے اقبال نے شعر کہا تھا، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جس وقت میرے ہاتھ میں جام آیا تھا اس وقت تک تو محفل ختم ہو گئی تھی، محفل ختم ہو گئی اس وقت تو میرے ہاتھ میں جام آیا، لیکن ناگور کی سنیت کو میں دیکھ رہا ہوں 3 بجے کے وقت بھی وہی شباب ہے جو دن کے 12 بجے ہوا کرتا ہے۔ اہل باسنی اس بات کے لیے قابل صد مبارکباد ہیں کہ آپ کا یہ مجمع بتا رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں تھکان نہیں آتی، اور سپاہی کو تھکنا بھی نہیں چاہیے۔ راتیں تو روز ہیں سونے کے لیے، کوئی ایک رات میرے مصطفیٰ کے نام پر ہم بیدار رہتے ہیں۔ بتاؤ اے سنیو یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ جلسے میں جو کچھ بھی آپ سن رہے ہیں میرے مصطفیٰ کی عظمت سن رہے ہیں، ان کے محبوبوں کے ترانے سن رہے ہیں۔ یقیناً یہ راتیں ہمارے اعمال نامے میں بہت بھاری مقدار میں پیش کی جائیں گی۔ میں اس منبر کا سب سے چھوٹا خطیب ہوں، بلکہ چھوٹا متکلم کہیں، بڑے بڑے خطباء یہاں پر موجود رہے، ان کے جوہر آپ نے دیکھے، اور صوفی صاحب قبلہ جس طرح سے چن کر کے ادارہ بنائے ہیں، منبر بھی شاید یہ چن کر کے بناتے ہیں۔ یہاں پر لفاظی یا پھر اس طرح کی گولہ باری نہیں دیکھی گئی، معنی خیز جملے آپ کے سامنے پہنچائے گئے۔ مجھ سے پیشتر مقرر حضرت مولانا کمال الدین صاحب جس درد کے ساتھ وہ آپ تک بیان کر رہے تھے، میں ان کا بے حد احترام کرتا ہوں کہ امت کو بیدار کرنے کے لیے یہ آوازیں ہیں، بہت کم آج دستیاب ہیں۔ اگر یہ آوازیں اٹھ گئیں تو آپ کو میں ایک بات بتا دوں، دشمنان اسلام بلکہ ظالم انگریز بھی یہی کہتا تھا، ان کے توپوں میں اتنا دم نہیں ہے جتنا علماء کی زبانوں میں طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ علماء اہل سنت کے دشمن ہوا کرتے ہیں۔ 30,000 کے قریب علماء اہل سنت کو انہوں نے پھانسی پر چڑھایا تھا۔ غدر جنگ آزادی سے پہلے یہ جو 1857 سے چلی ہے، علماء اہل سنت کی جو قربانیاں ہیں، انگریز ان کا دشمن کیوں تھا؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے ان کی زبان میں بلا کا اثر ہے، یہ جب بولتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کو کھینچ لیتے ہیں، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں توپوں میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی ان کی زبانوں میں طاقت ہے۔ میں کھلے عام گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اس لیے کہ جتنا جینا تھا مولا کے شکر اور احسان کے ساتھ عرض کرتا ہوں اس زندگی میں جی لیا۔ ایک انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ پڑھائی کرے، لکھائی کرے، اپنا گھر بنا لے۔ الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ نے میری حیثیت سے لاکھوں درجہ زیادہ مجھے دے دیا۔ ہماری وہ حیثیت نہیں تھی کم عمر میں، رب تبارک و تعالیٰ نے بے شمار چیزیں عطا کی، ہم جہاں تک جانا چاہتے تھے علم کے میدان میں پہنچ گئے۔ شادی، بچے، گھر بار سب ہو گیا، مزید اس دنیا میں جینے کی ہوس رکھنا میں سمجھتا ہوں فضول ہے۔ اب جو زندگی باقی ہے روئے زمین پر، ہم کو ایک حقیقت معلوم ہے، مرنا تو ہے ایک دن، بستر پر پاؤں رگڑ کر مرنے سے بہتر ہے میرے مصطفیٰ کا نام بلند کر کے دنیا سے ہے۔
اگر ہمیں مرنا ہی ہے، اس دنیا سے جانا ہی ہے، یہ محکم فیصلہ ہے مولا کا، تو کسی کے پر میں سر چھپانے سے یا کسی کی چادر میں پناہ لینے سے ہم موت سے نہیں بچ سکتے۔ موت سے جب بچنا ممکن ہی نہیں تو ہیلے بہانے ڈھونڈنے سے بہتر ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یا قرآن پر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر جب بات آئے، ہمیں سر چھپانے کی ضرورت نہیں، سر باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ جلسہ ہے سرکار سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں، ہو سکتا ہے برسوں سے ہم نے غوث اعظم کی کرامات سنی ہے، لیکن ان کی بے باک تبلیغ کو بھی دیکھو، ان کا بغداد میں ورود مسعود دیکھو۔ اس وقت بغداد میں غوث پاک آئے تھے جب وہاں پر ظالموں کی حکومت تھی، شیعہ نواز حکومت۔ اس طرح کے سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا نام لینے پر مسجد کے دروازے پر کوڑے مارے جاتے تھے۔ اس وقت سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کی باغ ڈور سنبھالی۔ خانقاہ میں بیٹھنے والے مرشدان نظام، یہ نہیں ہے کہ تربیت کا مطلب، تصوف کا مطلب دنیا سے دوری اور مخلوق سے دوری، صرف یہ مطلب نہیں، مخلوق میں رہ کر مخلوق کی رہبری کرنا یہ اصل تصوف ہے اور فقراء کا مسلک ہے۔ فقراء کا مسلک یہ، جب امت مصطفیٰ میں بگاڑ دیکھو تو گوشہ نشینی نہیں، ان کے درمیان رہ کر باطل سے ٹکر لے کر ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد معلیٰ میں جب کھڑے ہوئے، جانتے ہیں کئی لوگ آپ کے حاسد تھے، کتنے لوگوں نے دامن کھینچنے کی کوششیں کی ہیں، وقت کے خلیفہ کے پاس جا کر کتنے لوگوں نے آپ کے خلاف بھڑکایا اور ایکشن لینے کی باتیں تک آئی۔ اس وقت جو موجود خلیفہ تھا اس نے کئی مرتبہ ہیلے بہانے سے آپ کو اپنے قریب کر کے یا ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، لیکن ہر آئے دن خبر یہ آتی، جامع مسجد میں جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہیں 70,000 سے کم کا مجمع نہیں ہوتا، اور مجمع بھی ایسا کہ جب وہ بولتے ہیں تو صرف لوگ سنتے نہیں ہیں بلکہ رب تعالیٰ کے حضور اپنی جانیں بھی قربان کر جاتے ہیں، دنیا وما فیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ غوث اعظم کا یہ اثر بڑھتا چلا گیا۔ وقت کا خلیفہ ایک بار پیسوں کی گڈی لے کر کے یا اشرفیوں کی تھیلی لے کر غوث پاک کے پاس آیا تھا کہ بہت سارے فقیر تھوڑا نذرانہ دکھا دے تو ہماری مروت کرنے لگ جائیں گے، ہماری طرح بات کرنے لگ جائیں گے۔ ہر زمانے میں لوگ پیسوں سے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء ذوی الاحترام، یہاں سے آج امامہ باندھ کر جانے والے فیضان اشفاق کے طلبہ، یاد رکھو جب کبھی کوئی تمہیں سکہ دکھائے ٹھوکر مارنا اور پھر کہنا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہمارے لیے دولت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ غوث اعظم کا مرید ہے تو کیا مسلک لے کر چلتا ہے؟ خلیفہ وقت کا آیا، اشرفیوں کی تھیلی لے کر کے آیا غوث پاک کے دربار میں۔ اشرفیوں کس کو کہتے ہیں؟ سونے کے سکے ہوا کرتے تھے، لا کر کے نذرانے کے طور پر پیش کیا۔ آپ نے فرمایا فقیر کو اس کی حاجت نہیں، لے جاؤ۔ پھر اصرار کیا کہ اس کو قبول کر لیں۔ کچھ لوگ نذرانہ اسی لیے دیتے ہیں تاکہ ہمارا دباؤ ان پر بنا رہے، ہمارا احسان ان پر جمع رہے اور یہ ہمارے حساب سے بات کیا کرے۔ غوث پاک کا مسلک یہ ہے، آپ نے فرمایا اس فقیر کو اس کی حاجت نہیں، لے جاؤ۔ دوبارہ اصرار کیا، پھر آپ نے منع کیا۔ تیسری مرتبہ کہنے لگا کیا ہدیہ قبول کرنا سنت نہیں ہے؟ کیا یہ ہدیہ آپ قبول نہیں کرتے؟ غوث پاک نے وہ اشرفیوں کی تھیلی اس کے ہاتھ سے لی اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے نچوڑنا شروع کیا۔ جب نچوڑنے لگے تو اس سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے، خون اتنا بہنے لگا کہ وہ وقت کا خلیفہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب افاقہ ہوا تو کہا کہ یہاں سے لے کر چل پڑ اپنی جگہ پر، ورنہ اس سے اتنا خون نکالوں گا کہ یہاں سے لے کر تیرے محل تک نالیاں بھر جائیں گی۔ اس لیے کہ عبد القادر کو پتا ہے یہ غریبوں کا چوسا ہوا مال لے کر تو ایک فقیر کو نذرانہ دینے آیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ بے نیازی، یہ غنا
جو ان فقراء میں تھی آج کے درویشوں میں کاش یہ اگر آ جائے. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی امیر زادے کا احترام کرتے ہوئے جگہ چھوڑ دیں یا کسی نیتا کے آنے پر ہم اپنی امت بھول جائیں. یہ فقراء کا مسلک نہیں, غوث اعظم کا مسلک نہیں. دنیا ایک جگہ ہے, میرے مصطفیٰ کے قدموں میں رہنے والا, پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا فقیر بھی ہو, وہ ہمارے سروں کا تاج ہے, وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. ہم نے جو عزت دوسری جگہ ڈھونڈنی شروع کی ہے, ہماری عزت چلی گئی ہے, ہماری عزت چلی گئی ہے. اقبال نے کہا ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو عزت ملی ہے وہی عزت سب سے بلند ہے, سب سے بلند و بالا ہے. اور ان سے نسبت رکھنے والے غلاموں کی عزت کرنا. میرے عزیزو, اپنا مسلک بناؤ, اپنا یہ مشن بناؤ کہ میں ہمیشہ ایک چیز کو دیکھتے آ رہا ہوں, آج لوگوں کے ہاں یہ طریقہ کار بدل گیا ہے. جس کے پاس مال زیادہ ہے آپ یہ سمجھتے ہی وہ اپنے وقت کا سٹار ہے, یا اس کے پاس شہرت زیادہ ہو گئی ہے. دنیاوی معاملات میں آپ کو یہ لگنے لگ گیا کہ یہ دنیا کا بڑا آدمی ہے, اس سے آگے پیچھے چلنا چاہیے سیلیبریٹی کو, سٹار. آپ اس سے دنیاوی معاملات میں ڈھونڈنے لگ گئے, جبکہ میرے عزیزو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت میں جس نے عزت ڈھونڈی ہے اللہ اس کی عزت اتنی بڑھا دیتا ہے, اتنی بڑھا دیتا ہے. یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں. آج ہمیں دنیا پہچانتی ہے تو اس لیے نہیں کہ ہم کسی پارٹی کے نیتا بن کر تمہارے پاس آئے. دنیا صرف ہمیں جو پہچانتی ہے وہ صرف اتنی نسبت ہے, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ہماری زندگی میں اس نوکری کے علاوہ کیا ہے؟ آج سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہاں جمع ہیں تو ان کا مسلک یاد کرو. حق بولنا اور دنیاوی اسباب سے نہ گھبرانا یہ غوث اعظم کا بہت عظیم مشن تھا. اس وقت حق بول رہے تھے جس وقت حضرت ابوبکر حضرت عمر کا نام لینے پر بھی کوڑے مارے جا رہے تھے, اس وقت بول رہے تھے. آج آوازیں اگر کھل گئی ہو سکتا ہے ایک گردن کٹے گی, دو گردنیں کٹے گی, لیکن ایک بات یاد رکھو, کتنے غازی مارو گے ہر گھر سے غازی نکلے گا. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چمن ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کے نور کو یہ اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں, ایسا کبھی نہیں ہوگا. اللہ اپنے نور کو صبح قیامت تک مکمل کرے گا. یہ دین اسلام کا چمن لہلہاتا رہے گا. آج میرے عزیزو ایک طریقے سے میں کہتا ہوں آزمائش کا دور تو ہے ہی, دل پسیج گیا ہے فلسطینیوں کا ظلم دیکھ کر, فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کو دیکھ کر, لیکن ساتھ میں بار بار ایک ٹیس اٹھتی ہے دل کے اندر. روئے زمین پر ایسے مومنین کی جماعت صرف ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا, آج ان بچوں کے اندر وہ اس ایمان کی استقامت کو ہم دیکھ رہے ہیں. ان کے چھیٹڑے اڑ گئے, ان کے سامنے ٹکڑے کر دیے گئے, ایک ایک قبر میں 80 مردوں کو دفن کر دیا گیا. پھر بھی جا کر ان سے پوچھو کیا زمین بیچو گے, وہ لات ماریں گے اور کہیں گے نہیں یہی رہیں گے, یہی رہیں گے. میاں ہم تو گھبرا کر کے بلبلے سے بلبلا اٹھتے ہیں, چھوٹی سی تکلیف پر بلبلا اٹھتے ہیں. مصیبتوں پر جمے رہنا اگر تمہیں تقریروں سے نہ سمجھ میں آئے تو غزہ کے بچوں سے تو سیکھ لو, فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے سیکھ لو. قرآن کا وعدہ سچا ہے. ایک نیوز رپورٹر جا کر ایک چھوٹی بچی سے پوچھ رہا ہے, 10 سال کی بچی ہوگی, اس سے پوچھ رہا ہے تیرے گھر میں اب کون کون باقی رہ گیا؟ وہ کہتی ہے ماں بھی ختم ہو گئی, باپ بھی ختم ہو گیا, میرا چھوٹا بھائی تھا وہ بھی ختم ہو گیا, کوئی نہیں ہے. کہاں رہے گی؟ مسکراتی ہوئی کہتی ہے کیا قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا الا ان نصر اللہ قریب؟ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد قریب ہے, اور میرا یقین ہے میرا خدا زندہ ہے.
اس کی مدد آئے گی۔ یہ کیسا توکل ہے، یہ کیسا ایمان ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں تمہیں پہنچی ہوئی تکلیفیں کچھ نہیں ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر لوگ ابھی سے گھبرانے لگ گئے، ڈرنے لگ گئے، کیا ہوگا؟ ارے چور چمار آئے، جنگل میں رہنے والے ایسے جانور حکومتوں پر بیٹھ کر کے اگر کسی غریب کی گھر پر بلڈوزر چلاتے ہیں تو تم خوف نہ کھانا۔ ارے تو یہ کیڑوں سے بھی کم طاقت رکھنے والے بابا ہیں، کیڑوں سے بھی کم طاقت رکھنے والے بابا ہیں، جن کی ہیبت سے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کو للکار کر کے کہو تم نے تو ایک گھر نشٹ کیا ہے یا کسی کی دکان پر بلڈوزر چلایا ہے، یہ تو دیواریں ہیں بن جائیں گی۔ جس دن تمہارا من کرے سینے پر چلاؤ، اس وقت بھی ہم اپنے نبی کا نام پکارتے رہیں۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ صرف یہی کہ اس طرح یہاں پر ماحول نہ بنایا جائے، نبی نبی نہ کہا جائے، حضور کی شان میں گالیاں دی جاتی رہیں اور ہم خاموش روٹیاں سیکتے رہیں۔ یہ یہی چاہتے ہیں آج۔ اسی لیے میرے عزیزو کتنے جلسے ایسے جہاں پر مجھے اسٹیج پر چڑھنے سے پہلے آرڈر آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا جلسہ ہو رہا ہے، آپ کی تقریر ہو رہی ہے، لیکن اس میٹر پر نہ بولیں، اس میٹر پر نہ بولیں۔ ہم نے کہا جلسہ آپ کینسل کر لو، آپ پرمیشن نہ دو، یہ سب گوارا ہے، لیکن زبان کو بند کرنا یہ ہم کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ جو بولنا ہے وہ بول کر رہیں گے، ہاں غیر قانونی بات نہیں کرتے، کسی کے اوپر زبردستی تانا کشی نہیں کرتے۔ جب ہمارے دین پر کبھی کوئی انگلی اٹھائی جاتی ہے تو ایک بات یاد رکھو، چند مہینے گزرے ہوں گے، ڈپارٹمنٹ کے لوگ گھیرے ہوئے بیٹھے، کہا کہ مولانا آپ ہی کیوں چلاتے ہیں، آپ ہی کیوں چلاتے ہیں، اتنا لوگوں کو پرووک کرتے ہیں آپ۔ میں نے کہا یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک ظالم کتا ماں عائشہ صدیقہ پر بھی بھونک رہا تھا۔ میں نے وہ ڈپارٹمنٹ میں موجود بڑے آفیسر صاحب سے کہا اگر میں ایک بات آپ سے پوچھوں کہ آپ کی ماں بدکار تھی تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ابھی میں مثال دے رہا تھا، وہ کرسی سے کھڑے ہو گئے، کہا میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ تو میری ماں پہ چلے گئے۔ میں نے کہا آپ کی ماں پہ گیا نہیں، صرف مثال کے طور پر پوچھ رہا ہوں، آپ کو کیسا لگے گا؟ ارے ایگزامپل دینے کے لیے بھی آپ اپنی ماں کو گوارا نہیں کرتے۔ کان کھول کر سن لو، ہم مسلمان ہیں، کروڑوں مال سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ بس آج کا ایک پیغام میں دے کر کے جاؤں گا جو بریلی کی سرزمین سے اٹھا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ یہ علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آوازوں کو کھول دو، ان کے گلوں کو آزاد کر دو، ان کے ممبروں پر، ان کے محرابوں پر تم پابندیاں نہ لگاؤ کہ مولانا حالات خراب ہیں یہ نہ بولو وہ نہ بولو۔ یہ معاش کے مارے ہوئے بیچارے تمہارے حالات کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے قوم کے اندر بزدلی آنے لگ جاتی ہے۔ میں علماء سے بھی کہتا ہوں اگر اس طرح کی نوکریاں چھوٹتی ہیں تو چھوٹے، اللہ رزاق ہے، مسبب الاسباب ہے۔ اگر ایک دروازہ قوم بند کرتی ہے میرا مولا 70 دروازے کشادہ کرے گا، لیکن حق بات بولنے سے کبھی پیچھے نہ آئے۔ سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، مجمع بہت بڑا ہے، اچانک چھت کے اوپر سے ایک کالا سانپ گر گیا اور وہ بھی کہاں آپ کے کندھے پر گرا، پھر آپ کے اندر داخل ہوا، آستین میں آیا، سانپ ہے اور وہ بھی خطرناک قسم کا کالا سانپ۔ بیان جاری رہا، بیان چلتا رہا، لوگ تھوڑے سے ادھر ادھر ہو گئے، کچھ منتشر ہو گئے، کچھ جمے ہوئے بیٹھے رہے، لیکن آپ کی خطابت میں ذرا برابر بھی نہ لغزش آئی، نہ کبھی پھسلن دیکھا، برابر فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان جاری رہا۔ وہ سانپ گھوم پھر کر کے واپس چلا گیا۔
جب بیان ختم ہوا تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا بات تھی؟ یہ سانپ آیا اور آپ بیان جاری رکھتے رہے اور اس کے بعد بھی آپ نے کلام کو مکمل کیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس قادر کا بندہ عبد القادر ہوں، مجھے اس کی قدرت پر یقین ہے۔ اگر مولا نے میری موت لکھی ہے تو یہ کالا کیڑا نہیں، چونٹی سے بھی موت ہو سکتی ہے، اور اگر اس نے موت نہیں رکھی اس طرح کے 100 سانپ بھی میرے گلے میں لٹک جائے مجھے کوئی موت نہیں دے سکتا۔ اس یقین کے ساتھ آج اس زمین پر جیو۔ اے سنیو، اگر ہماری موت لکھی ہے ہم کسی روڈ پر پھسل کر کے بھی مر سکتے ہیں، لیکن اگر موت نہیں لکھی ہے تو مودی اور یوگی سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ کون ڈرایا ہوا ہے تمہیں؟ کون ڈرایا ہوا ہے؟ کیا جیل کی سلاخیں مومن کو پابند بنا دیتی ہیں؟ کیا جیل کی سلاخیں اور پھانسی کے پھندے ہمارے جذبات کو کچل دیتے ہیں؟ ان کے آباء و اجداد میں حضرت مظفر حسین کچوچوی تھے، فرماتے تھے جب ان کو قید کیا گیا تھا تب آپ نے ایک شعر کہا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، میری یہ اسیری بھی سنت آبائی ہے، میری یہ اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ تمہارے جذبات نہ جیل کی سلاخوں سے ختم ہوتے ہیں نہ ہی پھانسی کے پھندوں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیا نے یہ سارے ٹرائل کر کے دیکھ لیے، ہمارے ساتھ، ہمارے اسلاف کے ساتھ۔ امام احمد بن حنبل کو جب بازار بغداد میں کوڑے مارے جاتے تھے، تقریباً 300 کوڑے مارے گئے، وقفے کے ساتھ کئی مرتبہ کوڑے مارے گئے۔ آپ کا مشہور زمانہ ایک چور کے سامنا ہوا، اس زمانے کا ایک چور تھا، راستے سے گزر رہا تھا، علماء کے لیے بات بہت ہی اہم ہے۔ امام احمد بن حنبل کو دیکھ کر کے وہ رک گیا، کہا احمد بن حنبل مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا میں فلاں ڈاکو فلاں چور ہوں، چوری کے جرم میں اب تک میں 1500 کوڑے کھا چکا ہوں۔ امام احمد بن حنبل اس وقت 100 کوڑے کھائے ہوئے تھے، 100 کوڑے ان کو لگے ہوئے تھے، اور یہ چور مل کر کہہ رہا ہے اب تک چوری کے جرم میں مجھ کو 1500 کوڑے لگ چکے، وقفے پر، لیکن پھر بھی میں چوری نہیں چھوڑا، چالو ہے۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا چوری تو ایک غلط چیز ہے، 1500 کوڑوں کے بعد بھی میں چوری نہیں چھوڑا۔ احمد بن حنبل 100 کوڑوں کے بعد تو دین مصطفیٰ کو نہ چھوڑنا، نہ ہی حق بولنا چھوڑنا۔ اس زمانے کے چور بھی یہ سمجھتے تھے علماء کا مشن کچھ اور ہے، علماء کا مسلک کچھ اور ہے، ہم غلط ہیں لیکن علماء کو وہ پابند سلاسل نہیں کرتے۔ گنہگار تو ہوتے تھے لیکن غدار نہیں تھے۔ میرے عزیزوں، آج وہ وقت آیا ہے جب حق بولنے کی ضرورت ہے اور علماء ذوی احترام کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اگر اب نہ بولا جائے تو پھر یہ آنے والی نسلیں حضور کا نام لینے سے ڈرنے نہ لگ جائیں، قرآن پڑھنے کے لیے خوف زدہ نہ ہونے لگ جائیں، جیسے آج اذانوں کے سلسلے میں انہوں نے ڈرایا ہوا ہے۔ ابھی تو لاؤڈ سپیکر پر بات چل رہی تھی، چند مہینے گزرے ہوئے ساری دجالی میڈیا کود پڑی، اذان کی آواز اتنی، اذان کی آواز اتنی، بحث کرتے کرتے کہاں تک چلے گئے؟ کلمات اذان پر بھی، کہ اذان کے کلمات میں ایسا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں صرف اللہ ہے۔ یہ تو ہمارے سارے خداؤں کو رد کرتے ہیں، 1400 سال سے کیا سو رہے تھے؟ یہ کلمہ پہلے سے چل رہا ہے، ابھی آج سمجھ میں آیا۔ میرے عزیزوں، یہ دھیرے دھیرے ان کلمات پر بھی آنا چاہتے ہیں جو ہمارے دین کی جڑ ہے اور بنیاد ہے، اور اس کی اصل وجہ یہی ہے جب تک تم خاموش رہو گے، جب تک تم یہ سہنے کی عادت ڈالتے رہو گے۔ مولا امام حسین کا ایک کلمہ نقل کیا گیا ہے کتابوں میں، آپ نے فرمایا میرے نزدیک ظالم صرف وہ نہیں جو ہاتھ اٹھاتا ہے کسی پر، ظالم اس سے بڑا وہ ہے جو ظلم سہ کر خاموش رہتا ہے، خاموش رہ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پوری قوم کو بزدل بناتا ہے۔ آواز اٹھانا سیکھو، موت و حیات اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ رب ذوالجلال جو اندھیریوں کے بعد اجالے لاتا ہے،
گہن لگنے والے چاند کو پھر آب و تاب کے ساتھ چمکاتا ہے، کیا وہ قادر مطلق اس بات پر قدرت نہیں رکھتا اس امت پر آئے ہوئے ان اندھیریوں کو چھانٹ کر پھر امت کو اجالے میں لے آئے؟ یقیناً وہ قادر مطلق اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ چند دن دیکھنا اس کے بعد، میں تو ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ میرے عزیزوں، مایوسی کے ساتھ گزارنے والی زندگی بڑی کرب والی ہوتی ہے، درد والی ہوتی ہے۔ نا امیدی کے ساتھ جو دن گزرتے ہیں بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن امیدوں کے ساتھ اور یقین کے ساتھ جینے والی زندگی ہر دن ایک جوانی پیدا کرتی ہے، ہر دن ایک آب تاب کے ساتھ جوش پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے نا امیدی کی زندگی نہ گزارو، ورنہ پھر تمہارے ہاں حالات ایسی ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں ابھی کہہ رہا تھا، وہ تو حقیقت میں بچے پیدا کرتے ہیں فلسطین والے، وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ کو اور ماں کو مبارکبادی نہیں دیتے، بلکہ کہتے فلسطین تجھے مبارک ہو، بیت المقدس تجھے مبارک ہو۔ بچہ پیدا ہو تو مسجد اقصی کو مبارک، فلسطین کو مبارک۔ یہاں تو آلو کے چپس پیدا کیے جا رہے ہیں، یہاں حالات ایسی ہیں، چپس والی کیفیت نہ رکھو۔ آپ کو اپنی حیثیت معلوم ہے یا نہیں ہے تو میں بتاؤں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم سب ٹوٹے بکھرے ہوئے لوگ ہیں، سیاست نہیں، قیادت نہیں، کچھ نہیں ہمارے پاس، اسی لیے دنیا ہمیں ڈراتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، تمہارے پاس جو دولت عشق مصطفیٰ ہے وہ اتنی بڑی دولت ہے جس سے ڈر کر کے یہ میڈیا کے دجال 24 گھنٹے تم پر بھونکتے رہتے ہیں۔ کیوں ٹارگٹ پر رکھا ہے تم کو؟ کیوں ہم کو نشانوں پر رکھا ہے؟ ارے یہاں اور بھی قومیں ہیں، اور بھی بہت ساری آبادیاں ہیں، لیکن ہر مجلس میں تم ہی مدعا کیوں بنے رہتے ہو؟ کئی دکانیں تو ایسی ہیں ہمارا نام لیے بغیر چلتی نہیں ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا جو بھی نیوز کھولو وہ ہمارے نام سے شروع ہوتا ہے، بہت سارے الیکشن تو ہمارے نام پہ جیتے جاتے ہیں۔ ہر جگہ تم مدعا کیوں ہو؟ کچھ بات تو ہے، مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ اقبال نے سچ کہا ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ عزیزان گرامی وقار، سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بات عرض کرتا ہوں، ان کا مسلک تھا، ان کا مذہب تھا حق بولنا اور خوف نہ کھانا۔ آج علماء کے اندر وہ مسلک آئے جس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ اعلاناً جو کتابیں لکھ کر کے اپنے شاگرد پیدا کر کے مسلک بتایا ہے، اسی مسلک کی آج ضرورت ہے۔ آج کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت دو چند چیزوں کا نام ہے، اور دو چند چیزوں پر ہی وہ لوگ سمجھتے ہیں، عوام کی بات کر رہا ہوں، ارے یہ دین مصطفیٰ ہے، صحابہ کا طور طریقہ ہے، تابعین کا مسلک ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں بہت چیزیں ہیں، غریبوں کی مدد بھی مسلک اعلیٰ حضرت، اور علماء کا ادب و احترام بھی مسلک اعلیٰ حضرت، حق بولنا مسلک اعلیٰ حضرت، غیبت نہ کرنا بھی مسلک اعلیٰ حضرت، چغلی نہ کرنا بھی مسلک اعلیٰ حضرت، چوری نہ کرنا بھی مسلک اعلیٰ حضرت، اور ان ایام میں ظالموں کی پشت پناہی نہ کرنا مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مصلحت کے راستے ڈھونڈتے ہوئے دین کو چھپانا یا شعائر اسلام میں کمپرومائز کرنا یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتابیں پڑھو تو آج کے دور میں ہو سکتا ہے بہت کم لوگ ہمت کریں بولنے کی، بہت کم لوگ ہمت کریں، لیکن وہ مرد قلندر کتابوں میں لکھ گئے، کہا جس جگہ پر شاعر اسلام پر حملہ ہو، اور وہ ایسا شاعر اسلام کہ جو واجب بھی نہیں فرض بھی نہیں، مستحب ہے، لیکن اس کو مٹانے کی دشمن کوشش کرے،
تو مسلمانوں کو اس کو اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اختیار کرنا ہے، بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج کے دور میں میرے عزیزوں، آپ کے لیے جو چیزیں لازم ہیں، تم کیسے ناموس رسالت کی حفاظت کرو گے؟ اپنے عمل سے کرو۔ داڑھیوں کی مخالفت جب ہونے لگے، داڑھیوں کو زندہ کرو۔ اماموں کی جب مخالفت ہونے لگے، امامیں باندھو اور نبی پاک کی سنت کو زندہ کرو۔ تم تو ماڈرن بننے کے چکر میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں بہ گئے۔ فلم سٹار ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، اور ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے ان کے فین کہلانے میں بھی شرم نہیں محسوس کرتے۔ ارے مجرا کرنے والے ان جہنمیوں کے پیچھے بھاگتے ہو، جب نعرہ میرے مصطفیٰ کی عزت کا لگاتے ہو تو حضور کی غلامی میں فخر کیوں نہیں کرتے؟ حضور پاک کے طور طریقے پر فخر کیوں نہیں کرتے؟ دنیا تمہارے چہروں سے داڑیاں چھیننے لگے، تم نکال کر نالیوں میں بہا دیتے ہو۔ دنیا تمہیں بالیاں پہنانے کی کوشش کرے، تم تو چوڑیاں بھی پہن لیتے ہو۔ چوٹی رکھنے کی کوشش کرے دنیا، فیشن بنا کر تم سب بن جاتے ہو۔ ارے ذرا دیکھو تو صحیح، یہ ظالم دنیا تمہیں عورت سے مرد، مرد سے عورت بنانے پر لگی ہے، اور پتہ نہیں تیسری مخلوق تمہیں بنا کر چھوڑ دیتی ہے۔ تم اس پہ عیش کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ ناچ بھی رہے ہو، تمہیں یہ خبر نہیں تمہاری عزت ان کے پیچھے بھاگنے میں نہیں ہے، تمہاری عزت مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ ہے، حضور پاک کے قدموں سے وابستہ ہے۔ آج بھی کر کے دیکھ لو تجربہ، آؤ اس نقطے پر، اس پوائنٹ پر جہاں میرے نبی نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اقبال 10 سال یورپ میں خاک چھان کر کے آیا، تحقیقات کر کے واپس اپنے وطن آیا۔ یورپ کو بھاگتے ہوئے دیکھا، ترقی کی ہوڑ پہ، سائنس میں، فزکس میں، جغرافیہ میں، الجبرا میں۔ واپس اقبال آ کر اپنی قوم کو کیا بشارت دیا؟ کہا میں ڈھونڈنے گیا تھا میری قوم کی ترقی کس بات میں ہے، سب میدان دیکھ لیا۔ لوگوں نے پوچھا پھر آپ کی قوم کس میدان میں ترقی کر سکتی ہے؟ اقبال نے کہا میری قوم کی ترقی صرف ایک بات میں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہماری ترقی صرف اس قدم سے وابستہ ہے، دنیا کو لگے کچھ بھی ہم یہ بات بولتے رہیں گے۔ میرے عزیزوں، آج آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری زبانوں کو آزادی دے دی جائے گی؟ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ علماء ذوی الاحترام، آج جن کے سروں پر یہاں سے امامہ باندھا گیا ہے، 2 باتیں یاد رکھ لیں۔ مشکاۃ شریف کی وہ حدیث بھی، دنیا حاصل کرنے والے کو دین پڑھانا ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا۔ ایسے دنیا دار کو دین کا علم دیا ہی نہ جائے جو اپنے دین کو استعمال کرنے لگ جائے دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ پہلی نصیحت تو ان علماء کے لیے ہی ہے، اور امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم دین جو کسی سیٹھ کے ہاں جاتا ہے، مالدار کے ہاں جاتا ہے اس نیت سے کہ میں کچھ دین اس کے پاس دوں گا تو مجھے کچھ پیسے دے گا، امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے۔ تمہارا یہ مسلک نہیں ہے، تمہیں اللہ کے رسول کی نیابت دی گئی ہے، کیا یہ کم ہے نائب رسول ہو جانا؟ نیابت کا تاج۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، اور دوسری بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی کہ علماء کو جو امانت دی گئی ہے حق بولنے کی، اگر یہ اپنا علم، اپنی امانت چھپاتے رہیں گے، کل قیامت کے دن آگ کی کینچیوں سے ان کے جبڑے کھینچے جائیں گے، آگ کی کینچیوں سے ان کے جبڑے، ان کی زبانیں کھینچی جائیں گی۔ الجم لجام من النار۔ اس لیے علماء کو یہ باتیں یاد رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ٹرسٹی ناراض ہوتا ہے یہ چھوٹی ناراضگی ہے، کوئی صدر ناراض ہوتا ہے چھوٹی ناراضگی ہے، لیکن میرا مولا ناراض ہو گیا، کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟
اس لیے اس مشن کو لے کر چلنا ضروری ہے۔ حالات کی بات بار بار جو کی جاتی، حالات ایسے نہیں ہیں، حالات ویسے نہیں۔ ایک بات مجھے بتاؤ، بدر کے میدان سے لے کر آج تک ہمارے لیے حالات اچھے کب رہے؟ کب اچھے تھے حالات ہمارے لیے؟ ذرا بتا دو تاریخ نکال کر۔ ہر زمانے میں چیلنجز رہے اور باطل کا حق کے ساتھ یہ مارکہ آرا ہونا ہمیشہ لگا رہا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بولہبی سے چراغ مصطفیٰ بھی۔ ارے 313 نہتے نکل میدان بدر میں آئے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ حالات خراب ہیں کہ اچھے ہیں۔ احد میں چلے گئے میرے نبی کے ساتھ، یہ نہیں پوچھا حالات اچھے ہیں کہ خراب ہیں۔ سب سے بڑی مائنارٹی میدان میں اگر دیکھنا ہے وہ کربلا کا میدان ہے۔ ایک طرف صرف 82 لوگ ہیں 72 خاندان کے، اور اتنی چھوٹی تعداد میں آ گئے۔ ان میں سے ایک شہزادے نے بھی نہیں پوچھا حالات اچھے ہیں کہ خراب ہیں، تعداد سامنے والوں کی کتنی ہے۔ اسی لیے یہ مشن لے کر چلو، اسلام تعداد کے بھروسے پر نہیں، اپنی حقانیت کے بھروسے پر زندہ رہتا ہے۔ اگر تم حق کے ساتھ ہو، تنہا بھی ہو کھڑے ہو جاؤ، تمہاری آواز کو پہنچانا یہ مولا کی شان ہے۔ آج آپ کو میں بتاؤں، ناموس رسالت پر ہر ایک مومن کی ذمہ داری، ہر ایک مومن کی ذمہ داری۔ اگر حضور کی شان میں کہیں گالی گلوچ ہو تو کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کسی بھی مومن کو اچھا نہیں لگتا، کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل تڑپتا ہے، ہر مومن درد کے مارے کراہتا ہے، یہ ہمیں پتا ہے، کیونکہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، ارے وہ اپنے ماں باپ کی گالیاں تو سن سکتا ہے، اپنے نبی کی نہیں۔ اس کا مسلک ہے، اس کا ایمان ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کام کرنے کے لیے بہت بڑے میدان کی ضرورت ہے۔ علماء اب یہاں سے نکل کر جا رہے ہیں، یہ سوچتے ہیں بہت بڑے مدرسے کا مجھے پرنسپل بنایا جائے، یا شہر کی سب سے بڑی جامع مسجد کا مجھے خطیب بنایا جائے تاکہ میں دین کا کام کر سکوں اور پھیلا سکوں۔ یہ اسباب ٹھیک ہے، خالق اسباب میں بنائے، لیکن اتنے ضروری نہیں ہوتے۔ آپ کو 2 سال پہلے جس پاکھنڈی کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی دلی کی سرزمین سے، جو حضور کی شان میں بکواس کرتا رہا، یہ سب کو پتا ہے۔ اس وقت کون ایسا مسلمان ہے جو خاموش رہا ہوگا؟ ہر ایک کا دل درد کر رہا تھا، لیکن سب کے دردوں کی آواز بن کر اگر یہ فقیر قادری، ایک چھوٹی سی مسجد تھی، 50 لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کے درمیان اپنے جذبات نکال کر رکھ دیا اور اس کو کھلا چیلنج دیا تھا، صرف اسے لیے کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، اب ڈیبیٹ نہیں کریں گے، مناظرہ نہیں کریں گے، میدان میں اتر کر کے آمنے سامنے مقابلہ کریں گے۔ یہ ہمارے جذبات نہیں، میں سمجھتا ہوں ایک سلمان نہیں، ہر مسلمان کا یہی جذبہ تھا، ہر عالم کا یہی جذبہ، ہر خانقاہ کا یہی جذبہ تھا۔ آواز ہماری اٹھی، لیکن آپ کو میں بتاؤں 50 لوگوں کے درمیان آواز اٹھائی گئی تھی، چھوٹی مسجد ضرور تھی، مہینہ نہیں گزرا تھا، امریکہ سے مجھے میسج آ رہے ہیں، نیوزی لینڈ سے آ رہے ہیں، افریقہ سے آ رہے ہیں، صحرائے افریقہ سے، مصر سے، تونس سے، عرب سے، پاکستان سے، ہندوستان کے کونے کونے سے لوگوں تک یہ آواز پہنچی۔ ہر عالم سراہتا ہے، ہر جماعت کھڑی ہے، جتنے لوگوں کے میسیجز آئے ہیں یہ پڑھتے پڑھتے سالوں لگ جائیں گے جو میرے پاس موجود ہیں۔ لوگوں نے اپنے لیٹر ہیڈ لکھے، اپنے خطابات ارسال کیے، اپنے مکتوبات بھیجے، اور ہر ایک نے یہ کہا جب نبی کی بات آئی ہے سارے اختلافات پیچھے، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات کرنے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے بڑی بڑی کانفرنسوں کی ضرورت نہیں۔ اگر ایمان کے ساتھ تنہا بھی پکارو، مولا چپے چپے میں تمہاری آواز پہنچا دے۔ دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس لیے بولنا ہو بے خوف و خطر، بے باک ہو کر میرے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر جان کر، اور اللہ کو قادر مطلق سمجھ کر بولو۔
میرے عزیزو تمہارا ہی ایمان ہے، علماء سے میں خطاب کر رہا ہوں، تمہارا یہ ایمان ہے اس بے آب و گیاہ میدان میں کعبے کی تعمیر کر کے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، جبکہ تاریخ میں یہ بھی ہے مکہ آباد کرنے والے پہلے انسان ابراہیم علیہ السلام، کوئی آبادی نہیں، کوئی خاندان نہیں، لیکن مولا کا حکم ہے پکارو، لوگوں کو پکارو۔ علماء جانتے ہیں بغیر کسی آبادی کے تنہا ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، روایات بتاتی ہے مولا نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پوری کائنات میں ہی نہیں پیدا ہونے والے بچوں کی روحوں کو تک سنایا۔ وہ قادر مطلق ہے جو آواز کو پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں باتیں بنانے والوں کا تو کوئی جواب نہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک انسٹاگرام کا زمانہ ہے، اس لیے مولانا مشہور ہو گئے۔ یوٹیوب میں سینکڑوں اور بھی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں روز ولاگ بنانے والے بھی موجود ہیں، بہت ہے، ارے بھرا پڑا ہوا ہے۔ یہ کمال نہ انٹرنیٹ کا ہے، نہ یوٹیوب کا ہے، نہ انسٹا کا ہے، نہ فیس بک کا ہے۔ ہمارا ایمان صرف اتنا ہے میرے نبی کی عزت پر بولو، وہ 70 دروازوں کے اندر بھی بند رہے، مولا اس کی محبت پورے مخلوق کے دل میں ڈالتا۔ رب تبارک و تعالیٰ اس کی محبت مخلوق کے دل میں ڈالتا ہے۔ آپ حضور کے لیے بولنا سیکھو، ان کے ہم غلام ہیں تو غلامی پوری طرح کریں، جس کے نوکر ہیں پوری نوکری کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جلسہ ہے، انہوں نے بغداد معلیٰ میں جو کمالات کیے، میرے عزیزو جب ان کا وقت آیا تو جانتے ہیں وقت کا خلیفہ مر گیا، دوسرا جو آیا وہ تو غوث پاک کا مرید تھا، اور وہ اتنا قریب تھا کہ غوث پاک نے جو سیاسی معاملات کو سدھار دی، ایسے سدھارے کہ اس خلیفہ وقت کے ساتھ آپ نے جتنے علاقوں کے گورنر تھے سب گورنروں کو ایسا پابند بنایا، سنی صحیح العقیدہ جو تہجد گزار تھا اس کو گورنر بنایا۔ یہاں یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء اور مشائخ کو ایسا لگتا ہے کہ سیاست کی اصلاح کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہیے، مولانا کو سیاست پہ بولنا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ تم خرید کر کے رکھے ہو، ہم اگر کرسی پر بیٹھنا نہیں چاہتے تو یہ ہمارا اپنا شیوا ہے، یہ ہمارا اپنا مزاج ہے، لیکن ہم کسی ظالم کو ہماری قوم کی گردنوں پر کرسی رکھنے بھی نہیں دینا چاہتے۔ جب کبھی کوئی ظالم پیر پسارے اس کے خلاف بولنا بھی علماء اہل سنت کا کام ہے، علماء کا یہ کام ہے۔ علماء حق کی آواز کو بلند کرے اور قوم کے اندر شعور بیدار کرے، ان کے اندر سیاسی شعور بیدار کرے۔ میرے عزیزو تم کو دنیا جو آستانہ دیتی ہے کہ یہ 500 میں بک جاتے ہیں، 1000 میں بک جاتے ہیں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نبی کا واسطہ دیتا ہوں، اس طور طریقے سے اور اس دھبے سے اپنے آپ کو آزاد کرو۔ 500 1000 کی کیا اوقات، دنیا کروڑ بھی تمہارے سامنے ڈالے، تمہیں اس کی طرف سونگنا بھی نہیں چاہیے، دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا تھا، غیر مسلم ہے اور انہوں نے یہ ہماری تقریریں بہت سنی، ایک بار مجھ سے کہا تھا مولانا آپ کہتے ہیں دوپہر میں لال جھنڈا، شام میں نیلا جھنڈا، رات کو ہرا جھنڈا، یہ پارٹیاں بدلنے والی قوم۔ تو انہوں نے کہا مولانا آپ کی قوم ہی یہ زیادہ کرتی ہے، آپ کے لوگ یہ کرتے ہیں، دوپہر میں اس پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں، شام میں اس کے ساتھ، رات میں اس کے ساتھ۔ وہ مجھے ٹونٹ مار رہے تھے، میں نے کہا کرتے ہوں گے، آپ سے بھی 500 لیتے ہیں، ان سے بھی 500، ان سے بھی 500، سب سے لے کے آ جاتے ہیں، کرتے ہوں گے مجھے پتا ہے۔ کہا پھر آپ بیانوں میں کیوں بولتے ہیں؟ کہا بات یہ ہے، یہ کرتے ہوں گے، جھنڈے بدلتے ہوں گے، پٹے بدلتے ہوں گے، اس لیے کہ کمپیئر کرنے کے لیے ان کے پاس جتنے ہیں سب ایک ہی چٹے بٹے ہیں، ایک تھال کے، کمپیئر کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ہے نہیں، وہ بھی اتنا ہی، یہ بھی اتنا ہی، وہ بھی اتنا ہی، اس لیے جاتے ہیں سب کے ساتھ۔ لیکن قسم خدا کی
میں نے جو اس بندے کو کہا تھا آج آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں، اور اہل باسنی کا بھی یہی جذبہ ہو۔ میں نے ان سے کہا تم نے مجھے تانا مارا ہے، پارٹیاں بدلتے ہیں، جھنڈے بدلتے ہیں، ان کے سامنے جو شخصیات ہیں وہ سب ایک ہی طرح کے ہیں۔ آؤ تمہارے پاس 500 نہیں 10 کروڑ ہو تو لے کر کے آنا، میں اپنے محلے کا یا کسی بھی مسلمان بستی کا ایک نوجوان تمہارے سامنے لاؤں گا، کوئی عالم دین نہیں، کوئی پرہیزگار متقی نہیں، نارمل قسم کا ایک نوجوان تمہارے سامنے بٹھاؤں گا، 10 کروڑ کی دولت لے کر بیٹھنا، اور اس کے بعد اس کو یہ نہیں پوچھنا 10 کروڑ لوگے کہ کانگریس کے پاس جاؤ گے، 10 کروڑ لوگے کہ بی جے پی کے پاس جاؤ گے، بلکہ رکھے رہو 10 کروڑ ایک طرف گنبد خضرا کی تصویر رکھنا، اور قسم خدا کی میں کہتا ہوں ہمارا عام نوجوان بھی تمہارے 10 کروڑ کو ٹھوکر مارے گا اور کہے گا میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میں نے جو بات کہی وہ حق ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس جذبے کو رکھتے ہیں یا نہیں؟ باقی نوٹ ادھر ادھر آتی جاتی رہتی، اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں، لیکن جب نبی کی بات آئے ساری دنیا کو ٹھوکر مارنا، سب کو چھوڑ دو، اس لیے کہ تمہیں میں بتاتا ہوں اگر نبی پاک کے دامن سے ذرا برابر بھی روگردانی کیا، ابھی تو آپ سن رہے تھے قصیدہ کلامیہ، قصیدہ اشرفیہ، حضرت سید کلیم اشرف صاحب ادام اللہ اقبالوں کا کہ روسیہ ہو جاؤ گے ان کا طریقہ چھوڑ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑو گے کالے چہرے والے ہو جاؤ گے۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے، لکھنؤ کا ایک رافضی کتا نکلا تھا جو دھرم بدل کر کے، نام بدل کر کے میڈیا کی سرخیاں بٹور رہا تھا، اور سارے میڈیا والے ہاٹ سیٹ پر اس کو بٹھاتے تھے، آئیے تیاگی جی، نام بدل لیے، اور ان کو ایسا لگا تھا ایک کھلبلی مچ جائے کہ ہندوستان میں کہ دھرم پریورتن ہو رہا ہے، اسلام چھوڑ کر لوگ جا رہے ہیں۔ ارے ایسے کتے 1000 چلے جائیں اسلام پر کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور ہم نے ان کی زندگی کو دیکھا، 6 مہینے پجاریوں کی چاٹ چھاٹ کر کے واپس آئے، بعد میں پتا چلا کہ پنڈتوں نے بھی کک مار کر کے بھیج دیا ہے۔ کتا نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ 100 سال پہلے بریلی کے امام نے یہ آواز اٹھائی تھی، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ حضور کو چھوڑ کر کے جو جاتا ہے اس کی ذلت دنیا میں جب یہ ہے تو پھر حشر میں تو دیکھنا ہے، کیونکہ حشر کا عالم تو یہ ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ نبی ہمارے ساتھ ہے اور ہم نبی کے ہیں تو دنیا کے ان معاملات سے خوفزدہ ہونا چھوڑ دو۔ ماب لنچنگ کی بات اس راجستھان کے علاقے میں کئی معاملات ہوئے، ہم اس بات سے ڈرتے نہیں اور ان کو جواب دے کر کے جاتے ہیں۔ اگر ہماری یہ بات پہنچتی ہے تو سنو کان کھول کر، 1400 سال کے بعد تم کسی غریب مسلمان کو پکڑ کر کے باندھ کر کے مار کر کے اس کو اپنے خدا کا نام لینے پر مجبور کرتے ہو اور اس کی جان لے لیتے ہو اور لوگوں کو ویڈیو شیئر کر کے دہشت ڈالتے ہو، دیکھو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ ظالموں یہ رکھو اپنی جیب میں، اس طرح کی آتنک اور اس طرح کا دہشت، اس طرح کا ٹیررزم ہم نے کوفہ میں بھی دیکھا، کربلا میں بھی دیکھا،
دیکھا, مکہ میں بھی دیکھا, وہاں پر غیور مسلمانوں کو ریت پر لٹا کر کے سل رکھ دیتے تھے سینوں پر, اور ان کو پھانسیوں پر بھی چڑھایا ہے. خبیب ابن عدی کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا تھا, زید بن دسنہ کو آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئی تھی, ان کے کان, ناک اور ہونٹ کاٹ لیے گئے تھے. یہ ماب لنچنگ تو 1400 سال سے کفار و مشرکین کرتے آ رہے ہیں, تم تو ان کی ناجائز اولاد آج یہ دوبارہ ٹرائل کر رہے ہو. لیکن خبردار یاد رکھنا, اس وقت تمہارے ناجائز باپ داداؤں سے اسلام نہیں مٹاتا, آج بھی ان کتوں سے اسلام نہیں مٹ سکتا. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک, تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہاں پر یہ دہرایا جائے گا, یہ تاریخ دہرائی جائے گی. غزہ میں جو ہو رہا ہے اس کو دکھا کر کے دنیا مزے لے رہی ہے. یہ دغلا پن آپ دیکھیں ان کا دغلا پن. یوکرین پر رشیا بمباری کر رہا تھا, تب ان کے منہ میں دہی جمع ہوا تھا. کیوں؟ رشیا ان کا دادا ہے, بول نہیں سکتے اس کو کہ وہ آتنکواد ہے یا پھر وہ ٹیرر اٹیک کر رہا ہے. نہیں, وہ تو وار ہے, بیٹل ہے, جنگ ہے. اور یہاں ایک مٹھی بھر جماعت اپنی زمین کے لیے لڑ رہی ہے. وہ دہشت گرد ہے, وہ ٹیررسٹ ہے, اس کا نام بھی نہ لو. یہ دوہرا معیار تمہارے پاس کیوں آیا؟ بات صرف اتنی ہے, تمہیں آتنک, دہشت اور ٹیررسٹ سے کوئی مطلب نہیں. بات صرف اسلام اور کفر کی ہے, بات صرف اسلام اور کفر کی ہے. اسلام جہاں آیا تمہارے دل میں کیڑے پڑ گئے. اسلام جس جگہ نظر آیا تمہارے پیٹ میں سانپ لوٹنے لگ گئے دشمنی کے. یہ دوہرا معیار میڈیا میں بھی دیکھو گے, پوری دنیا میں بھی دیکھو, لیکن ان کے پروپیگنڈا کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا, کچھ فرق نہیں پڑتا. ابو جہل نے کیا کیا نہیں کیا, کتنا پروپیگنڈا پھیلا میرے نبی کے لیے. لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کہتا تھا وہ جادوگر ہے, وہ شاعر ہے, وہ مجنون ہے, نعوذ باللہ. کیا اثر ہوا؟ اور اس کی ذریت آج پورا ٹیلی ویژن لے کر بیٹھی ہوئی, ابو جہل کے ساری اولاد بیٹھی اور پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں. ارے تمہاری جیب میں سے سوئی بھی نکل گئی, ارے بڑا ٹیررسٹ ہے یا آتنکواد ہے, اور کہیں کوئی دوسرا پورا بم بھی اڑا دے. ارے نہیں, وہ تو غلطی سے اڑ گیا ہوگا, وہ ٹرائل کر رہا ہوگا, اڑ گیا ہوگا. یہ دوہرا معیار دیکھتے جانا اور اپنا ایمان مضبوط رکھو, اپنا ایمان مضبوط رکھو. مجھے شرم آتی ہے اس وقت جب اس طرح کا دوہرا معیار رکھنے والوں کے پیچھے ہماری قوم جے جے کرتے ہوئے بھاگتی ہے. تمہیں ضرورت نہیں کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. بس میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, وقت بہت ہو چکا. میرے عزیزوں, یہاں پر باسنی کے لیے جو میں جب سے آیا ہوں, یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے نیا ہوگا, لیکن میرے لیے باسنی نیا نہیں, بچپن سے سنا ہوں. اور خاص طور پر ہندوستان ہی میں نہیں, پوری دنیا میں تمہارا جو نام ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ناگوری باسنی والے دودھ اور چائے بیچتے ہیں. دودھ اور چائے والے ناگوری اپنی جگہ پر, لیکن تمہاری شہرت اس بات پر ہے کہ یہ شریعت کی پابندی کرتے ہیں, اور ان کے ہاں غلبہ عاشقان مصطفیٰ کا ہے. بڑے بڑے علماء اکابر مشائخ یہاں آتے رہے, میں حاضری اسی لیے لگایا کہ ان کا فیض مجھے مل جائے. آپ ڈبل ذمہ داری کی ہے, اب آپ کے اوپر دوہری ذمہ داری آتی ہے. جب تمہارے لیے پوری دنیا میں یہ نام ہے, یہاں 2 بڑے ادارے چلتے ہیں, 2 نہیں اور بھی ہوں گے, اور بھی ادارے یہاں پر ہیں, سنی ادارے یہاں پر ہیں, 1 2 نہیں سینکڑوں علماء یہاں سے نکل رہے ہیں. تب تمہاری ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے کہ کہیں دنیا تانا نہ مارے کہ چراغ کے نیچے اندھیرا ہے. اے نوجوانوں, فیشن پرستی کے اور ماڈرنزم کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو, حضور کے قدموں میں عزت ڈھونڈو, حضور کے دامن میں عزت ڈھونڈو. ان علماء کو آپ یہ سمجھتے ہیں, ابھی مولانا بتا رہے تھے
قوم تو اب یہ سمجھنے لگ گئی کہ یہ مولوی مولانا لوگ کسی مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھا کر کے چلے جاتے ہیں، 7,000 8,000 کی تنخواہ ہوتی ہے، ان کی مسجدوں میں اتنے ہی ہوتے ہیں۔ یہ خیال بدل ڈالو، یہ خیال بدل ڈالو۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے اگر دنیا داری ان کے پاس نہیں ہے تو کیا سمجھتے ہو کہ مولوی کچھ نہیں کر سکتا؟ مجھ جیسا ایک چھوٹا مولوی ان کے خیموں کو ہلا سکتا ہے۔ تو تمہیں ابھی اندازہ نہیں اہل سنت و جماعت کے اس طبقے میں کتنا دم اور خم موجود ہے، کتنی طاقت موجود ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں کو خالی مسجد کی امامت اور مدرسے کی مسند سنبھالنے آتی ہے؟ نہیں، پورے تمہارے دین کی فصیل بن کر کے، پورے تمہارے عقیدے کے محافظ بن کر کے زندگی بھر تمہارے ساتھ ہیں۔ بلکہ یوں سمجھ لو، امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں الناس کلہم موتا الا العلماء، انسان یہ جتنے ہیں سب مردہ ہیں، صرف علماء زندہ ہیں، علم والے زندہ ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں آپ نے اور بھی فرمایا ہے، علماء اس بات پر یہ نہ سمجھ لے کہ ہم زندہ ہیں یہ مردے ہیں۔ علماء کے بارے میں آپ نے فرمایا کون سے علماء زندہ ہیں؟ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، وہ علماء زندہ ہیں۔ بہرحال یہاں پر بھاسنی والوں کی یہ ڈبل ذمہ داری ہے، عشق رسول کا چراغ روشن کرو، اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دو۔ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا، اگر ہماری تقریروں سے اثر نہیں لیتے تو غزہ اور فلسطین کے بچوں سے تو اثر لے لو۔ ان کی چھوٹی بچیاں، 5 سال کی ایک بچی کو میں نے دیکھا مہندی کے کون سے اپنے نام لکھ رہی ہے، اور دوسری بچیاں ارے جن کے گھروں پر جنگ ہے، میزائل اب گرا کہ تب گرا، رات سوتے ہیں تو ان میں کسی کو خبر نہیں، صبح ان کے ٹکڑے ملنے والے ہیں، کیا ہونے والا ہے۔ لیکن مہندی کہاں لگائی جاتی ہے؟ شادیوں میں، خوشیوں کے موقع پر۔ وہ بچیاں مہندیوں سے اپنے نام لکھ رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا بچیوں کیا کر رہی ہو؟ کہا کل کو ظالم اسرائیل اگر میزائل سے حملہ کرے اور ہمارے ٹکڑے ہو جائیں، اگر ہاتھ بچا رہے گا تو ہمارے باپ نام دیکھ کر کے پہچان تو سکتے ہیں، نام دیکھ کر کے وہ ہمیں پہچان لیں گے کہ یہ میری بیٹیا ہے، میری گڑیا ہے۔ 5 سال کی بچی کے اندر شہادت کا جذبہ موجود ہے۔ کون سا دودھ پلایا ان ماؤں نے، کون سی تربیت کی ہے ان بچیوں کی۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، ہم تو چپس پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، چھوٹی سی چیزوں سے گھبرا کر بلبلا اٹھتے ہیں، بھاگ کھڑے ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، علماء سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو بزدل ہے اسے دین کی خدمت کرنے کے لیے آگے آنا ہی نہیں چاہیے، آئے گا تو مشن کو نقصان پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا۔ حضور پاک کی شجاعت، مولا علی کی شجاعت یہ صرف تقریروں میں بولنے کے لیے نہیں، اپنے جلسوں میں بیان کرنے کے لیے نہیں، میدان میں کھڑے رہو، جس وقت جس طرح کی مصیبتیں آئیں ان کو سہ لینا یہ اصل زندگی ہے۔ اے نوجوانوں اٹھو، وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ آج دل رنجیدہ ضرور ہے، دکھتا بہت ہے، ہماری حیثیت کچھ نہیں کہ ہم فلسطین پہنچ سکے، ہم جا سکے غزہ کے ان بچوں پر، لیکن ان سعودی عیاشیوں پر، ان اماراتی بحرینی اور دیگر ممالک کی عیاشیوں پر بھی دل جلتا ہے۔ یہ دنیا ان کو شیوخ عرب کہتی ہے، ان کو مشائخ کہتی ہے، ان کے سفید جبے اور ان کے سفید چماق پر جا کر تم یہ سمجھتے ہو یہ اسلام کے دل دادا۔ یہودیوں نے ان کے دلوں پر ایسی حکومت طاری کی ہے، وہ خون بہتا ہوا بچوں کا دیکھ رہے اور ادھر پزے برگر کھاتے ہوئے بیٹھے تھے۔ اس لیے اے نوجوانوں، تمہارا دل اگر رنجیدہ ہے تو ظاہر سی بات ہے ہماری تقریروں کے بعد ہر کوئی یہ پوچھتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کرنا تو چاہیے، اگر ہم پہنچ نہیں سکتے تو ظالم جس بات سے ڈرا ہوا ہے اس چیز کو پھر سے پیدا کرو۔ ظالم جو ڈرا ہوا ہے صرف اس بات سے کہ فلسطین کے بچوں کا ایمان پوری دنیا میں آنے نہ پائے،
تم عہد کر کے اٹھو، ہمارا ہر بچہ جذبہ شہادت لے کر کے بیدار ہو۔ نوجوانوں کے دلوں سے خوف نکالو، ڈر نکالو۔ کب تک جیو گے؟ یہ مجرے کرتے ہوئے ٹک ٹاک پر رات بھر زندگی گزارنے والے، تمہیں کیا لگتا ہے گیم کھیل کر کے زندگی گزر جائے گی؟ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا، رب تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے کہاں خرچہ کیا؟ بتاؤ تم اللہ کو کیا کہو گے؟ یہی کہو گے رات بھر پب جی کھیلتا تھا، رات بھر فیس بک پہ چیٹنگ کرتا تھا، رات بھر انسٹا چلاتا رہتا تھا؟ کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ ہنسنے کا وقت نہیں ہے، رونے کا وقت، رونے کا وقت ہے۔ مولا کریم کی جس وقت پکڑ ہوگی، مفسرین فرماتے ہیں خالی اس ایک سوال کا جواب دینے میں 400 سال لگ جائیں گے، کسی کو 500 سال لگ جائیں گے، کسی کو 700 سال لگ جائیں گے۔ اس کو کھڑا کیا جائے گا، جواب دے اپنی جوانی کا، حساب دے اپنی جوانی کا۔ تف ہے ہماری جوانیوں پر، ہماری جوانیاں اسی لیے آئی ہیں اے نوجوان، اسی لیے میں کہتا ہوں جس بات سے ڈرا ہوا ہے ظالم، اس چیز کو پیدا کرو، وہ ایمان، وہ قوت، وہ عشق کی دولت۔ پھر دیکھنا تم حضور کے عشق میں سراپا بن کر نکلو گے، صرف تمہارے چلنے پھرنے سے کئی کیڑے مر کر نالیوں میں بہ جائیں گے، تمہارے کسی حملہ کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ تم عشق رسول کے لباس کو ایسا اوڑھ لو کہ تمہارا چلنا پھرنا بھی بہت اثر رکھے گا، بہت اثر رکھے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اللہ اپنے حبیب کی اس امت کا رعب دشمنوں میں ڈالے گا، لیکن کب؟ جب وہ ایمان کامل کے ساتھ اٹھے گا، حضور کے طریقے کے ساتھ اٹھے گا، تمہارا رعب اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل پر ڈالے گا۔ آج میں اسی بات پر گفتگو ختم کرتا ہوں، دل ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، جذبات بے قابو ہیں، اس لیے کہ جب آنکھوں کے سامنے ان نہتے بچوں کی روحیں تڑپتی ہوئی دیکھتے ہیں، میرے عزیزوں آپ کو ایک بات میں بتا کر جاؤں، ان شہیدوں کی ماؤں کو ہزاروں سلام جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھائے، ان باپوں کو کیا کہا جائے جو سینے سے لگا کر اپنے ننھے بچے کو کفن پہنا دیتے ہیں۔ ہم تو اپنے بچوں کو کپڑے پہنانے سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ہاتھ نہ پھنس جائے۔ وہ باپ کا کلیجہ کیسا جو بچے کو کفن بھی پہنا رہا اور اس کے بعد کھڑا ہو کر پھر لبیک یا اقصیٰ کا نعرہ لگاتا۔ کیسا دل اور جگر مولا نے انہیں دیا ہے۔ جیالے مرد ہیں، جیالی عورتیں ہیں، خوش عقیدہ لوگ ہیں، لیکن ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا دعائیں بھی ضروری ہیں، میدان عمل میں اترنا بھی ضروری ہے۔ بغیر عمل کے دعائیں نہیں۔ حضور بدر میں آ کر دعا کر رہے تھے، مدینے میں بیٹھ کر کے نہیں۔ پہلے میدان بدر تک چل کر آؤ پھر دعا کرو۔ آپ ہمیشہ اس بات کے لیے تیار ہیں جب میرے دین اور ایمان پر کوئی بھی بات آئے میری جان میں قربان کر دوں گا، لیکن میرے دین و ایمان پر آنچ آنے نہیں دوں گا۔ آج اس عہد کے ساتھ اٹھیں گے، بولو اے نوجوانوں، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ اگر مصطفیٰ کریم کی عزت پر بات آئے ہم ساری مصلحتوں کو پیچھے رکھیں گے اور اپنی گردن حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے۔ کیا میری اس بات پر ہر نوجوان تیار ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔